نہیں ہے، پشاور سے قرب اتوار سے آج آپ میرے خلاف محبت ماسٹر نجیب اللہ صاحب کی دعوت پر ان کے برادر محترم حاجی حجود اللہ خان نیازی صاحب کی حج شریف کی سعادت کے موقع پر آپ آئے مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج صرف اس گھر پر نہیں بلکہ پورے معلم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر حرمین شریفین جانے کی طلب ہونی چاہیے۔ خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہاں ہر شعبے سے منسلک حضرات موجود ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم معلمن او متعلمن او مستمعن او محبن، پڑھنے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کی بات سننے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچواں نہ بننا، چار بننا، پانچواں نہ بننا۔ الحمدللہ یہ سارے اہل محبت ہیں، پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، سننے والے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ حاضری انہی کو ہوتی ہے جنہوں نے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے جب اللہ کا گھر بنایا فرمایا یا اللہ گھر تو بنا دیا، اس کا طواف کون کرے گا، اس کے پاس کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا اعلان کر دو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اعلان کیا، جو ماں کے رحموں میں تھے، جو باپ کی پشتوں میں تھے، جو ابھی تک نہیں آئے تھے، جنہوں نے لبیک کہا انہوں نے حرمین شریفین جانا ہے۔ جنہوں نے لبیک ایک مرتبہ کہا اس نے ایک مرتبہ، اور جس نے 10 مرتبہ کہا اس نے 10 مرتبہ جانا۔ الحمدللہ حاجی حبیب اللہ خان نیازی صاحب نے اس وقت لبیک کہا تھا، اس لیے حرمین شریفین چلے گئے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حرمین شریفین کی حاضری سے مشرف فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، حج کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک حج تو گھر میں ہوتا ہے، ایک حج رمضان شریف میں کحجتین و عمرتین جو میں اشارہ کر رہا ہوں، 10 روز اعتکاف بیٹھنے سے، 2 حج اور 2 عمرے، اور ایک حج گھر میں بیٹھنے سے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ جو دیکھتا ہے اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے 100 مرتبہ دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 مقبول ہے، جو کہ برابر ثواب ہے۔ یہ سب کا ہی سرکار اپنے گراد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سرکار نے ہمیں حج کر کے بتایا، حج کس چیز کا نام ہے؟ سرکار کی پیاری پیاری اداؤں کا نام ہے، اور اسی لیے تو کشتے عشق مصطفیٰ استاد القرآ صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب کشتے عشق مصطفیٰ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ قاری انیس احمد صاحبی الحمدللہ موجود ہیں یہاں پڑھے لکھے حضرات۔ ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہے کشتے عشق مصطفیٰ، تو اسی طرح اشارہ کر کے، بلکہ آپ نے خانہ کعبہ دیکھا، خانہ کعبہ کی جو پرنال ہے جس کو ہم میزاب رحمت کہتے ہیں، اس کا رخ مدینہ طیبہ کی طرف ہے۔ آپ حج کے دوران مدینہ طیبہ میں حج کے دوران لوگوں کو بلا بلا کر کہتے ہیں آئے حاجیو تم نے حج تو کر لیا لیکن آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اور کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرمایا ایک تو کعبہ ہے اور کعبے کا کعبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا سرکار نے فرمایا جس نے میری زیارت کی جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے میری زیارت کی قیامت کے دن اس کی میں سفارش کروں گا۔ ادھر سودا نقد نقد ہے، حج کرو تو ثواب ملے گا، بندہ جنت میں جائے گا، لیکن مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ الحمدللہ حاجی صاحب بھی اس جگہ گئے ہیں، آپ نے بھی کئی حضرات گئے، اللہ ہم سب کو لے جائے، وہاں سودا نقد و نقد ہے۔ مدینہ طیبہ آ جاؤ، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں میرے منبر ماں بین بیتی اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت ہے۔ جو یہاں بیٹھ گیا وہ جنت میں بیٹھ گیا۔ دنیا میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت دے دی ہے،
وہ جنت مقدر والوں کو ملتی ہے، مقدر والے جا کر جنت میں نوابندی ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضر اپنی بارگاہ حاضر اپنی مقبول منظور فرمائے، کیونکہ میں وقت کا بدی اپنا وقت ہو گیا، ابھی اجازت دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا